یہ افسانہ جب کھیت جاگے کرشن چندر کی تحریر ہے۔ راگھو رائے کی عمر 22 سال کی تھی۔ آج جیل میں اس کی آخری رات تھی۔ صبح اسے پھانسی دی جانے والی تھی۔ کالی کوٹھری میں لیٹے لیٹے راگھو رائے نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنی ساری زندگی کی طرف بڑی احتیاط سے اس نے اپنی مختصر سی زندگی کے ایک ایک لمحے کو گنا، جیسے کسان اپنی نقدی کو جیب میں رکھنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح، اسی احتیاط، اسی توجہ سے راگھو رائے نے اپنی زندگی کے لمحوں کو الٹ پلٹ کے اچھی طرح دیکھا، کیونکہ ان تمام سکوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا تھا۔ بے شک کچھ لمحے اس کے ماں باپ کے تھے، جسے اس کی پیدائش، ماں باپ کی لوری، باپ کا کندھا، کچھ لمحے سماج اور ماحول کی نکسال سے ڈال کر آئے تھے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی کے بہت سے لمحے جو سب سے اچھے تھے، سب سے عمدہ تھے، سب سے قیمتی اور خوبصورت تھے، اور سب اس کے اپنے تھے، اور اس کی حسن صنعت میں اس کی اپنی مرضی اور محنت کا بڑا دخل تھا۔ یعنی جو کچھ وہ تھا، جو کچھ اس نے سوچا تھا، جو کچھ اس نے کیا تھا، جس طرح اسے عمل میں لایا تھا، اس کے تواتر میں اس کی اپنی شخصیت کی گہری چھاپ تھی۔ اس پر کسی مافوق الفطرت دیوتا کا سایہ نہ تھا۔ پھر بھی ہر آدمی کی زندگی میں کچھ سکے کھرے ہوتے ہیں، کچھ کھوٹے بھی نکل آتے ہیں، اور ان کا محاسبہ ضروری ہے، اپنے لیے نہ صحیح، دوسروں کے لیے صحیح، اور آخر دوسرے بھی تو اپنے ہوتے ہیں۔ اس لیے راگھو رائے کے لیے وقت ختم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ ایک آخری جائزے کے لیے بڑی محویت کے عالم میں اپنے ماضی کی سمت گھوم گیا، اور اس کے فراخ ماتھے پر سوچ کی گہری لکیریں نمودار ہو گئی، اور وہ اس کے پاؤں میں ڈنڈا بیڑی تھی، اور اس کے بعد جیل کی دیوار کے اندر دھسے ہوئے اپنی حلقوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ پھر بھی اس کا ذہن، اس کا تخیل ان تمام جسمانی قیود سے آزاد رہ کر بڑے اطمینان سے بیتے ہوئے لمحوں کا کھرا کھوٹا پرکھنے لگا۔ کوئی دوسرا اس موقع پر ہوتا تو اسے تضییع اوقات سمجھتا، مگر راگھو رائے ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو وقت کو کائنات کا جوگتا اور اس کے لیے وقت کو انسان پر غالب سمجھتے ہیں۔ راگھو رائے نے بڑی کوشش کے بعد اس نقطے کو سمجھا تھا کہ وقت انسان کے بعد میں خام مادے کی طرح ہے، جسے انسان اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جس میں اپنی محنت شامل کر کے انسان دنیا کو بدل سکتا ہے۔ خود راگھو رائے نے چھوٹے پیمانے پر ایسا ہی کیا تھا۔ اس میں اسے کہاں تک کامیابی ہوئی، کہاں تک ناکامیابی، اسے وہ اس وقت اپنے آخری لمحوں میں پرکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی کے سارے سکے اپنے سامنے پھیلائے اور انہیں ایک ایک کر کے اٹھا کے دیکھنے لگا۔ یہ اس کی ماں تھی جو اسے 3 سال کا بچہ چھوڑ کر مر گئی۔ اس کی بہت سی دھندلی سی یاد اس کے دل میں رہ گئی تھی۔ وہ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، پستانوں کا کچا دودھ، اس کے ہونٹوں تک پھیلتا ہوا ایک نرم اور گرم آغوش، اور اس کی ماں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سو جانا، بس اتنی سی یاد تھی۔